کرد صاحب، انصاف کا سورج طلوع ہے، کس طرح جسٹس فائز عیسیٰ وفاقی حکومت سوال کر رہی ہے ٹویٹس پہ جا کے ایک جج جو ہے وہ انصاف سے مبرہ ہو سکتا ہے، اس کے معاملات کو دیکھا نہ جائے، اس سے پوچھا نہ جائے. یا تو پرائم منسٹر سے لے کے پوری کیبنٹ بقول گورنمنٹ کے جواب دہ ہیں، وفاقی وزراء جواب دہ ہیں، جہانگیر ترین سے لے کے آگے تک سب لوگ قانون کے جواب دہ، ججز کیوں جواب دہ نہیں ہے؟ اور پھر دوسرا سوال کا حصہ نواز شریف صاحب پہ، کہ پہلے ذرا اس پہ آ جائیں. کرد صاحب، کتنی عجیب بات ہے، ایک آدمی کچھ مہینوں کے بعد اس ملک میں عدلیہ کے سب سے اعلیٰ ترین منصب پہ بیٹھنے والا ہے. دیکھنے میں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو شخص آ کے کچھ مہینوں کے بعد اس اعلیٰ منصب پہ بیٹھے گا تو اس عدالت کو، جو کہ انٹرنیشنل سروے کے مطابق اس کا معیار، اس کی گریڈنگ بہت نیچے ہے، لوگوں کو یہ امید ہے، اور میں بھی بیٹھا ہوں انہی لوگوں کے ساتھ اس امید میں، کہ قاضی فائز عیسیٰ جب اس اعلیٰ منصب پہ بیٹھیں گے تو اس ملک میں کم از کم جو لوگوں کی ایک امید بن گئی ہے، لوگوں کی ایک سوچ میں ایک قوت آ گئی ہے کہ نہیں، قاضی فائز عیسیٰ جب آئیں گے تو اس ملک میں لوگوں کو انصاف ملے گا. کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ وہ چیف جسٹس اس منصب پہ بیٹھنے کے یہ ثابت کرے گا کہ ایک آدمی کسی حد تک یا بہت حد تک ایک صحیح مقام پہ آ کر بیٹھا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بیٹھنے سے یہ ہوتا ہے کہ باہر سے آئی ہوئی ساری ڈکٹیشن کا سلسلہ رابطہ ختم ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ عدلیہ جو جسٹس منیر کے حوالے سے بہت نظریہ ضرورت کے حوالے سے بہت نیچے چلی گئی ہے، ایک دم اس میں ایک بہت اچھا ابھار آئے گا، ایک عروج آئے گا، اور یہ ایک اپنی ایسی جگہ پہ آ کے بیٹھے گا کہ لوگ اس کو عدلیہ کہتے ہوئے خوشی محسوس لیکن کرد صاحب، حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ بڑا انصاف کی کیجولٹی ہوئی ہے جسٹس فائز عیسیٰ کو، جو ریلیف دیا گیا کورٹ کی طرف سے اور ان کی وائف کو. میں آ رہا ہوں کامران صاحب، تو میں یہی کہتا ہوں کہ ایک طرف سے یہ لوگوں کی امیدیں ہیں، لوگوں کی سوچ ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، اور میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں. مگر دوسری طرف ایک 2 سال سے مسلسل ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ہر طریقے سے ان کے کریکٹر اسیسینیشن کیا جائے، ہر طریقے سے ان کے خلاف ریفرنس بھجوایا گیا. ریفرنس کی پوزیشن آپ نے دیکھ لی ہے، ابھی ریویو کا جو ججمنٹ، ڈیٹیل ججمنٹ ہے، کہاں اس میں لکھا ہے کہ ججز اس ملک کے آئین اور قانون سے بالا تر ہے؟ کہاں اس جج میں ان جج صاحبان نے لکھا ہے کہ جج اگر کوئی بھی جرم کرے تو اس کی گرفت نہیں ہے، اور جج اگر کوئی بھی آئین اور قانون کے خلاف کوئی عمل کرے کوئی پکڑ نہیں ہے، اور جو بکری چوری کرے یا عام آدمی ہے اس کے خلاف نہیں، قطعاً ایسے نہیں ہے. اس ججمنٹ میں واضح طور پہ لکھا ہے. مگر اس ججمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ جس بونڈے طریقے سے، جس تھرڈ کلاس، عام لینگویج میں جو کہتے ہیں نا، تھرڈ کلاس انداز میں جو ریفرنس پیش کیا گیا، جس طرح اس کے پیچھے پڑے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو چیف جسٹس بننے نہیں دیں، وہ طریقہ کار غلط ہے. انکم ٹیکس کا آفیسر، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ، اس کی جرت دیکھیں، اس کی حیثیت دیکھیں کہ وہ ایک چیف جسٹس بننے والے شخص کے خلاف وہ سارا مواد، وہ سارا انفارمیشن جو کانفیڈینشیل ہوتا ہے. ہم وکیل ہیں، ہمارے پاس لوگوں کے جائیدادوں کے معاملات آتے ہیں، ہمارے پاس لوگوں کے قتل کے معاملات آتے ہیں، مگر جو لفظ وہ کہہ کے چلا جاتا ہے یہاں پہ سینے میں دفن ہو جاتا ہے. کسی کا باپ ان جو معلومات کو نہیں نکال سکتا. مگر وہ انکم ٹیکس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ایک چیف آفیسر، ایک وزیر اعظم کے یا حکومت کے کہنے پہ ایک وزیر جا کے اس سے وہ ساری معلومات لے، وہ طریقہ کار غلط ہے. اسی لیے یحییٰ آفریدی صاحب کا جو سیپریٹ جو ججمنٹ کا حصہ ہے بہت خطرناک ہے. اس میں سی ایم کے خلاف، پی ایم کے خلاف، اس میں اکبر آزاد صاحب کوئی ہیں اس کے خلاف، اس میں فروغ نسیم جو لا منسٹر ہے اس کے خلاف، دی لارجسٹ جو لا منسٹر ہے، اور وہ انکم ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو they have been put liable for the penal action. ان کے خلاف پینل ایکشن کا کہا گیا ہے. تو اس لحاظ سے جس طریقے سے اس کو کریکٹر ایسینیشن کی جا رہی ہے غلط ہے. جو لوگ سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو حکومت سوچ رہی ہے. اچھا کرد صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو گورنمنٹ کا طریقہ کار تھرڈ ریٹ تھا، ایک جج کو ہراس کرنے کا یا ان کے اوپر کیس ڈالنے کا، لیکن ساتھ ہی سر ایک بات یہ بھی بتائیے نا کہ جو نواز شریف کے متعلق حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کو انصاف فیس کرنا چاہیے،
یہ جو میڈیکل رپورٹس آ رہی ہیں یہ کوئی قانونی سٹینڈنگ نہیں رکھتی، جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے یا ان کا، یہ تو خیر گورنمنٹ کی انٹرپریٹیشن سرکاری چینل پہ اور ایک پرائیویٹ چینل پہ چل رہی ہے، لیکن یہ کہ ان کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد ان کو آئسولیشن میں نہیں جا سکتے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تو انصاف کے معیار کے خلاف ہے نا، اس سے تو نواز شریف صاحب کو بھی جیل جائے نہیں۔ آپ کے خیال میں نواز شریف کا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے دور میں واپس آ کر جیل بھگتنا، کیا یہ انصاف کے خلاف ہے، انصاف کے مطابق ہے؟ کیا یہ بات نون لیگ کی صحیح ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، یا یہ بات عمران خان صاحب کی صحیح ہے کہ ہی ہیز ٹو فیس دا جسٹس؟ کامران شاہ صاحب دیکھیں، آپ کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، میں مسلم لیگ کا حصہ نہیں، میں مسلم لیگ کا نہ ممبر ہوں، نہ اس کے لیے بات کرنے کا میں پابند ہوں، مگر اس ملک میں سب سے زیادہ انصاف کے حوالے سے، کیونکہ ایک ثاقب نثار جیسا ایک شخص اس ملک میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا نا کہ اعلیٰ منصب پہ بیٹھے ہوئے جو چیف جسٹس صاحبان تھے انہوں نے اتنا معیار نیچے گرا دیا ہے کہ آپ دعا کریں کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا آدمی آئے اور اس کو ایک ابھار ملے، کہ اس کو عروج ملے۔ تو اس جیسے چیف جسٹس کے کہنے پہ جو حکومت اس کو کہہ رہی تھی، جو حکومت کے پیچھے جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں، طاقتور لوگ، ان کے کہنے پہ انہوں نے نواز شریف کو جو ہے ایک اقامہ کے بنیاد پہ اس کو مطلب ان کو نااہل قرار دے کے وہ کیا۔ آپ ہی کے پروگرام میں میں بے تحاشا، مگر میں میاں صاحب کے حق میں نہیں بول رہا تھا، میں ثاقب نثار کے غلط فیصلوں کے اوپر بحیثیت ایک لا نوئنگ پرسن کے میں اپنی جو تنقید تھی یا جو اپنی رائے تھے وہ میں دے، اس سے میاں صاحب کا بہت زیادہ فائدہ ہوا، صحیح ہوا، مگر دیکھیں میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، عمران خان جانے، نواز شریف جانے، ان معاملوں میں چونکہ آپ نے جو کویسچن پٹ کیا یہ پولیٹیکل کویسچن ہے، میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں، لہٰذا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نکور صاحب، جسٹس سرو نہیں ہوگا اگر نواز شریف فیس کریں گے آ کے جیل؟ بینگ اے پاکستانی، بینگ اے لائر، آپ کو لگتا نہیں کہ نواز شریف کو آنا چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے بینگ اے لائر آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف اتنا پامال ہے ادھر، جسٹس اتنا کمپرومائز ہے ادھر کہ نواز شریف ایک شہری پاکستان، اس کو انصاف ہی نہیں ملے گا؟ بالائے طاق رکھ کے پولیٹیکل ایفیلیشن بات ہو رہی تو ہے نا، تو میں نے پہلے کہا ہے کہ اس ملک میں انصاف کہاں ہے؟ جو اس ملک میں 3 دفعہ کا وزیر اعظم، تھرائس سلیکٹ پرائم منسٹر کو انصاف نہیں ملتا تو عام آدمی کو کیا ملے گا؟ یہاں لوگ پھرنے والے عام آدمی کو کیا ملے گا؟ اس ملک میں آئین یہ کہتا ہے کہ صرف پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ کے ذریعے سے یا پارلیمنٹ میں نان ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے ریموو کیا جا سکتا ہے، مگر آپ نے دیکھا چودھری افتخار نے کھڑے گیلانی صاحب کو گھر بھجوا دیا، راجہ پرویز کو بھجوا دیا، اور اب پیچھے پڑے ہیں ایک ریفرنس کے ذریعے۔ تو یہ طریقہ، جب آپ آئین کو خود نہیں مانتے ہیں تو دوسرے آدمی سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے آئین کو مانیں؟ آئین مقدس ایک ہے، چند پیجز کا ایک بکلیٹ ہے، مگر اس کو اگر آپ تقدس دیں گے اس میں ایک طاقت پیدا ہوگی، تقدس نہیں دیں گے وہ بھی کاغذ کا ایک پرزہ ہے، جیسے ضیاء الحق جیسا بدترین عامر اس ملک میں کہتا تھا۔ رائٹ، کور صاحب کے اپنے خیالات ہیں، میں ایک چیز کلیئر کروں، دنیا نیوز اور ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی آزاد عدلیہ جو ہے اسے کوئی ڈکٹیٹ کرتا ہے یا اس کے فیصلے باہر سے آتے ہیں، یہ کور صاحب کا اوپینین ہے، یہ اس سے پہلے چیف جسٹس گلزار صاحب کے سامنے بھی دے چکے ہیں، جسٹس گلزار صاحب نے ان کو چیلنج بھی کیا تھا اس وقت کہ آپ ثابت کریں کہ میری عدالت جو ہے ڈکٹیٹ ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ ان کا اوپینین ہے۔